اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاکستان کے جتنے بھی بڑے آئینی ادارے ہیں انہوں نے بینک کے سود کو ربا کہا۔ یہ ربا کا لفظ سود کے لیے حدیث اور قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے یا نہیں۔ آپ کی سپریم کورٹ نے، آپ کی وفاقی شرعی عدالت میں آپ کا 1973 کا قانون اور آئین اور اس سے پہلے اسٹیٹ بینک کو جواب دیتے ہوئے اسلامی مشاورتی کونسل نے یہ کہہ دیا کہ یہی والا سود جو بینکوں والا ہے یہی ربا ہے، اصلاً اسی کی بات۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سود تھا مہاجنی سود، جس کو یوجری انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہ حرام قرار دے دیا تھا۔ اس کو اردو میں صرفی سود کہتے ہیں، اور یہ جو بینک انٹرسٹ والا سود ہے اس کو تجارتی سود کہا جاتا ہے۔ تو ایک کنفیوژن یہ پھیلائی جاتی ہے، وہ والا سود تھا صرفی سود، اور وہ بہت ہی ظالمانہ تھا اور اس کا ریٹ بہت ہائی تھا، اور اس میں پھر مہاجن بہت ظلم کرتے تھے اور یوں یہ سارا کچھ۔ تو صرفی سود تو ہے ہی حرام، لیکن یہ جو سود ہے دوسرا والا بینک انٹرسٹ، یہ بھی حرام ہے، اور ہمارے اتنے بڑے بڑے اداروں نے اس کو حرام قرار دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ بحث کرنا، اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یا تو وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا خود دھوکے کے اندر مبتلا ہے۔ تو یہ بینک کا انٹرسٹ، بینک کا سود ہی حرام ہے، اسی کو ربا کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جو سود کی حرمت آئی ہے اس میں 4 اشخاص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ سود لینے والے پر، دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے معاملے میں گواہ بننے والے پر۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 درجوں میں سب سے کم درجے کی جو حرمت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں سے منہ کالا کرے۔ یہ آخری بات تو بہت سخت ہے، لیکن یہ جو پہلی بات ہے کہ 70 درجے ہیں، یہ کیا چیز ہمارے سامنے لاتی ہے کہ سود ایک بہت پیچیدہ چیز ہے، بہت کمپلیکس چیز ہے، اور وہ جو 70 درجے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، وہ 70 کے 70 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ظاہر نہیں ہوئے تھے، ابھی بھی ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ 70 درجے، اور اس سے مراد عربی کے محاورے میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا وہاں پہ۔ تو سود کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کے 70 درجے سے مراد یہ ہے کہ سود بہت مشکل ہوگا اس کو پہچاننا، اور یہ کمپلیکس اور پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی بات پہ جو صحابہ کرام ہیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کہ حضرت عمر کا قول مبارک ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ ربا سے تو پرہیز کرتے تھے، ہم ریبا سے بھی بچتے تھے۔ ریبا کیا؟ ریب کہتے ہیں شک کو، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو لا ہٹا دیں تو ریب فی، اس میں شک ہے، تو ریب کہتے ہیں شک کو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم ربا سے تو بچتے ہی بچتے تھے جس معاملے میں کلیئر کٹ ہے سود، لیکن کیونکہ سود کے 70 درجے ہیں، پیچیدہ مسئلہ ہے، کمپلیکس ہے، تو ہمیں کسی معاملے میں شک بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سود، ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے ہمارا ایمان خالص رہتا تھا۔ ایمان کو جو بچانا ہے وہ ربا سے بھی بچنا ہے، ریبا سے بھی بچنا ہے، جس میں آپ کو بو آتی ہو کہ یار اس میں کہیں نہ کہیں سود ہو سکتا ہے، اس سے بھی بچ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، اور اس سے وہ اپنے ایمان کو بچاتے تھے۔ سود کتنا کمپلیکس ہے، کتنا پیچیدہ ہے، اس پر جو ہے وہ ایک مغربی مفکر نے یہ بھی کہا کہ یہ اتنی کمپلیکس چیز ہے کہ 1 ملین میں سے ایک بندے کو سمجھ آتا ہے۔ ملین کہتے ہیں 10 لاکھ کو۔ اگر دنیا کی آبادی 7 ارب مان لی جائے تو اس قول کے مطابق دنیا میں ٹوٹل 7,000 افراد ایسے ہیں جن کو یہ انٹرنیشنل مانیٹری نظام اور یہ سارا بھی اکنامک سسٹم اور اس میں سودی معاملہ سمجھ آتا ہو۔ 7,000۔ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے، تو اس میں سے 220 افراد ایسے بنتے ہیں کہ جو سود کے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی بہت ہی قلیل تعداد ہے دنیا میں، بڑے بڑے لوگ۔ اور اس میں ایک خاص بات میں آپ کو عرض کروں، جو لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں نا، معیشت دان ہیں، ان کو زیادہ نہیں سمجھ آتا۔ کیوں؟ کہ ان کو
ان کی ذہنی ساخت ان کو الٹا پڑھا کر ان کی ذہنی ساخت ایسے بنا دی جاتی ہے کہ وہ سود کو سمجھ نہیں سکتے، وہ انہی خطوط پہ سوچتے، ان کی تربیت ایسے ہو گئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ تو اکانومسٹ جو ہیں زیادہ تر وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ ان کو سمجھ پاتے ہیں، انہوں نے اگر اس پہ کچھ لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، تو ہمیشہ ان کی کتابوں کو ضائع کر دیا گیا۔ اگر یہ بات عام لوگوں کو پتہ چل جائے، سامنے آ جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں عالمی مالیاتی شکنجہ، اس میں آپ کو جکڑا گیا۔ یہ جو کلونیل سسٹم تھا، جس میں وہ جو طاقتور ملک تھے، جنہوں نے وار مشینری ڈیولپ کر لی تھی، جنہوں نے توپ بنا لی تھی، جنہوں نے بارود سے گن بنا لی تھی، اب توپ سے آگے کی جنگ وہ لڑتے تھے، انہوں نے آ کے جو کمزور ممالک تھے ان پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یہ قبضہ 1960 تک کالونیز تھیں، لیکن 1945 میں ہی انہوں نے یہ عالمی مالیاتی شکنجہ ڈیولپ کر لیا تھا۔ جن جن کو آزادی دے رہے تھے تو اب غلامی کی شکل بدلی جا رہی تھی، غلامی سے نجات نہیں ملی، غلامی کی شکل بدلی جا رہی تھی، اور وہ اس طرح کی غلامی میں اب مبتلا کیا جا رہا تھا کہ وہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ مکروز غلام ہوتا ہے، مکروز غلام ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ 1,75,000 روپے کا غلام پیدا ہوتا ہے۔ اب آنے والے بچے بھی غلام پیدا ہو رہے ہیں، یہ شکل انہوں نے اختیار کر لی، اور اس کو یہ پرفیکٹ کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے۔ تو یہ بات کم سمجھ آتی ہے۔ مثلا پیسے کی کیا تعریف ہے؟ پیسہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کموڈٹی منی اور دوسرے کو کہتے ہیں فیٹ منی۔ کموڈٹی منی کیا ہوتا ہے؟ وہ پیسہ کے جو اصل چیزوں میں ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں ارشاد فرمائی: سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور، نمک۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی نہ کبھی کرنسی کی صورت میں اختیار ہوتی ہے، یہ ریئل کرنسی ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ کسی کے پاس سونا ہے تو وہ سونا لے کے نکلتا تھا، تو ایک تو بھاری ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اصل زر جو ہے وہ اس کو جب امن کی صورتحال نہیں تو ڈاکو لوٹ لیتے تھے۔ ایک ارینجمنٹ یہ کیا گیا کہ کیسے ہو کہ ہماری اصل زر بھی نہ ضائع ہو اور کس طرح سے ہم اس میں ڈیل بھی کر سکیں۔ تو صراف جو ہیں، سنارے، اور یہ جو آپ کے ہیں بزنس مین جن کے پاس مال ہوتا تھا، انہوں نے مل کے ایک معاملہ کیا کہ صرافوں نے کہا کہ ہمارے پاس سونا رکھنے کے لیے گودام موجود ہے، بڑے بڑے مضبوط گودام ہم نے بنائے، اگر تم اپنا سونا لا کے ہمارے پاس رکھ دو اور ہم سے سونے کی پرچی لے جاؤ، رسید لے لو، سونے کی پرچی لے جاؤ، رسید لے لو، تو سونا تمہارا ہمارے پاس محفوظ ہے، جب آ کے رسید دکھا کے سونا دو گے ہم لے رہے۔ انہوں نے کہا یہ اچھا سسٹم ہے، رسید سنبھالنا رکھنا وہ آسان تھا، تو انہوں نے اپنا سونا جو ہے وہ صرافوں کے پاس رکھا دیا اور اس کے رسیدیں لے لی۔ ہوا یہ کہ انسان سہل پسند ہے اصل میں، تو اب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سونے کے اگینسٹ کچھ چیز مجھے دی، تو میں نے کہا یہ رسید ہے، جا کے صراف سے سونا لے لینا۔ تو اب یہ ہے کہ یا یہ ہے کہ میں پہلے رسید لے کے صراف کے پاس جاؤں، وہاں سے سونا لوں، پھر آپ کو دوں، اور آپ پھر جا کے اس کو جمع کرائیں۔ تو لوگوں نے بجائے سونے کو چھیڑنے کے نا انہی رسیدوں کو آپس میں انٹرچینج کرنا شروع کر دیا۔ کون سونار کے پاس جائے، بس سونا پڑا ہوا نا ادھر، ہاں یہ اس کی رسید ہے، بالکل ٹھیک ہے، چلو جی، یہ وہ کرنسی بننا شروع ہو گئی۔ تو وہ آپ آپس میں رسیدیں ایک دوسرے کو دینا شروع ہو گئے۔ صرافوں نے یہ دیکھا کہ یہ سال ہے سال تک سونا پڑا ہوا، آتا ہی کوئی نہیں لینے کے لیے، سونا کیونکہ پڑا رہتا تھا زیادہ، تو انہوں نے کچھ جعلی رسیدیں جاری کرنا شروع کر دی۔ مثلا کسی صراف کے پاس اگر سونا پڑا ہوا ہے 1000 kgs پڑا ہوا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ 1000 kg کی رسیدیں بھی اس نے باہر دی ہوئی، تو وہ اگر 200 kg کی اور رسید جاری کر دے تو کسی کو کیا پتہ چلنا، سونا تو سال سال سے یہاں پڑا ہوا ہے، تو میں 1200 kg کی رسید جاری کر سکتا ہوں، لیکن اس سے فائدہ اس کو کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ایکسٹرا رسیدیں اس نے جاری کی ہیں وہ اس نے جاری کر دی سود کے اوپر۔
یہ تم 200 kg کی رسید لے کے جاؤ لیکن میں نے تم سے واپس 220 لینا ہے، تم اپنے پروجیکٹ میں استعمال کرو. تو وہ 200 کلو کا اس نے ایک کاغذ تھما دیا، اس کے پیچھے کوئی سونا وونا نہیں تھا، سونا وہی 1000 kg تھا. اور 1000 kg کی اصل رسیدیں جو ہے نا، یہ آپ اس کو ذرا سمجھیے گا، کمپلیکس مسئلہ ہے. 1000 kg کی اصل رسیدیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. کہاں پہ؟ کہ مارکیٹ میں. تو اس نے 200 kg کی ایک رسید اور جاری کی، طے یہ کر لیا کہ واپس 220 لوں گا. تو اس شخص نے وہ کام کیا، اس کے نزدیک بھی، اس کے پاس بھی اسی سونار کی دی رسید ہے، لوگوں نے اس کو بھی اصلی جانا، لیکن وہ اصلی تو نہیں تھی. لیکن اس نے اس کو اصلی رسید کی طرح استعمال کیا، اصل سونے کی طرح استعمال کیا، کاروبار کیا، بزنس کیا. ہو سکتا ہے کہ اس نے اس 200 kg پہ اس نے 250 kg بنا لیا. تو واپس جب اس نے اس کو کیا سونار کو، تو وہ 200 kg کی جعلی رسید جمع 20 kg کی اصل رسید آ گئی. وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس نے اس بازار میں سے کما کے لائی ہے جہاں پہ وہ جو 1000 kg کی رسیدیں پڑی، اس میں سے 20 kg کی رسید وہ کھینچ کے لے آیا سود کے ذریعے. تو اب وہ جو 20 kg کس کا ہوا؟ اس کے ہو گئے. اس نے اس 1000 kg میں سے 20 kg کی رسید، جو 1000 kg کی رسیدیں باہر تھیں، اب کتنے kg کی رسیدیں باہر رہ گئی؟ 980 kg کی رسیدیں باہر رہ گئی نا. 20 kg کی رسید تو وہ سود سے کھینچ کے لے آیا. اب اس نے وہ جو ڈھیری سی سونے کی، اس میں سے اپنا 20 kg علیحدہ کر کے رکھ لی، نئی رسید جاری کرتے. کیا ہوا؟ اس نے پیسہ بنا لیا. کیسے بنا لیا؟ ہوا میں بنا لیا. کریٹنگ منی آؤٹ آف تھن ایئر. ہوا میں پیسہ بنا لیا. آپ ذرا سوچیں، اس کے پاس کوئی سونا نہیں تھا، کاغذ اس نے دیا، کاغذ دے کے اس نے 20 kg سونے میں کی اصل رسیدیں میں سے، وہ جو 1000 kg کی رسیدیں تھیں، ان میں سے 980 kg کی رسیدیں مارکیٹ میں رہ گئیں. اس 200 kg کی رسید وہ اصل میں سے بھی 20 kg کھینچ کے لے آئی. اس نے ادھر وہ لا کے وہ جو 200 kg والی پھاڑ کے پھینک دی، 20 kg سونا اپنا اٹھا کے علیحدہ کر لیا. اس نے اپنا پیسہ بنا لیا. کس چیز سے؟ کسی سے نہیں. اس کو کہتے ہیں کریٹنگ منی. پیسہ ایسے بنتا ہے. پیسے کی تعریف پتہ کیا؟ جدید مانیٹری سسٹم میں پیسے کی تعریف ہے ڈیٹ پلس انٹرسٹ ایکولز منی. ڈیٹ کس کو کہتے ہیں؟ قرض جمع سود برابر ہے پیسہ. بینک ہمیشہ امیر آدمی کو قرضہ دیتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، غریب کو کبھی قرضہ نہیں دیتا. اچھا، وہ دیتا کیسے؟ بینک جب قرضہ دیتا ہے تو آپ کو پیسے نہیں دیتا، وہ ایک الیکٹرانک رجسٹر میں لکھ لیتا ہے. جیسے اس صراف نے لکھ لیا تھا اور ایک جعلی رسید بنا کے اس کو دے دی تھی. بینک لکھ لیتا ہے، ہاں جی آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا. وہ کروڑ روپیہ کدھر ہے؟ ہوا میں ہے، کہیں نہیں ہے، اس کی کوئی فزیکل حیثیت نہیں ہے. وہ الیکٹرانک رجسٹر میں لکھا گیا کہ آپ کو دے دیا. اچھا جی، کیا ہو گیا؟ جو بڑے لوگ ہیں نا، وہ بہت کم پیسہ کیش میں کنورٹ کرواتے ہیں، بہت کم. اور بینک جو ہے نا کیش میں پیسہ کنورٹ کرانے پہ ڈسکریج کرتا ہے، زیادہ ٹیکس لگاتا ہے. اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ آپ ٹرانسفر کر دیں، نو پرابلم، یہ اچھا ہے. تو آپ نے اگر ایک پلازا بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، تو آپ ایک بڑے سٹیل بنانے والے کو فون کرتے ہیں، فضل سٹیل مشہور ہے، اس کو فون کرتے ہیں، مجھے اتنے ٹن سریا چاہیے، اتنے سوتر کا، اور اس طرح وہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجے گا، اتنے کروڑ روپے ٹرانسفر کر دو. تو آپ نے ٹرانسفر کر دیا، وہ پیسہ کبھی بینک سے باہر نہیں گیا. ایک بینک کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا، اب دوسرے بینک کے رجسٹر میں لکھ دیا، باہر نہیں گیا، ادھر ہی رہا. آپ نے سیمنٹ والے کو فون کیا، سیمنٹ والے نے کہا جی اتنے پیسے بھیجو. وہ پیسے اس بینک کے رجسٹر سے اس بینک کے رجسٹر میں لکھے گئے، رہا بینکوں کے اندر ہی، بینک سے باہر نہیں گیا. اور بینک یہ چاہتا کہ پیسہ کبھی باہر نہ جائے. کیوں؟ پیسہ ہے ہی نہیں ہے. یہ فراڈ ہے سارا، پیسہ ہے ہی نہیں ہے. یہ تو صراف کی طرح اس نے ایک جعلی رسید جاری کی ہے، اور یہ قرض اس نے جاری کیا سود پہ. اس کو اصل غرض سود کے ساتھ ہے.
یہ جب آپ ری پے کریں گے نا پیسہ تو پھر کیا ہوگا, وہ ری پے ہو جائے گا, اس پہ جو سود بنا وہ اس کا پیسہ اصل. وہ جو قرض تھا وہ کیا تھا, وہ جو باقی لوگوں نے بینک میں پیسہ جمع کرایا ہوا ہے, 1 ارب روپے کسی نے پیسہ جمع کرایا تو وہ 10 ارب کی رسیدیں اس نے جاری کر دی. انہیں فریکشنل ریزرو ایک ٹرم ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ یار 10% پیسہ اپنے پاس رکھ لو, کبھی ایسا ہو کہ تمہیں اس کو کیش میں کنورٹ کرانا پڑ جائے, کوئی بندہ لینے آ جائے تو بینک کی سے باقی رہے, اس کی ساکھ باقی رہے, پیسہ ملے اس کو, کیونکہ ہاں اچھا بینک کے پاس. آپ جو پیسہ بینک میں جمع کراتے ہیں وہ پیسہ بینک میں ہوتا ہی نہیں, بینک اس کو آگے ادھار دے دیتا ہے. اس پر فریکشنل ریزرو پہ بینک, اچھا وہ ایک بینک بڑے بینک سے چھوٹا بینک لے گا نا, وہ اس کا 10% اپنے پاس رکھ کے وہ اس کو آگے قرضے پہ دے دے گا. وہ دوسرا بینک لے گا, وہ اس کو لے کے آگے قرضے پہ دے دے گا. اس بینک نے سے آپ نے نکال کے اس بینک میں جمع کرائے, اس بینک نے 10% رکھ کے آگے قرضے پہ دے دے. ادھر جدھر یعنی وہ پیسہ 10 چکر کاٹ کے تو پھول کے, جس کو انفلیشن کہتے ہیں نا, انفلیشن کے لفظ کا مطلب کیا ہے, یہ جو اکانومی میں انفلیشن ہے یہ اس میں جو ہوا بھری ہوئی ہے یہ بینکرز نے بھری, اتنی اکانومی ہے نہیں. بینک ہر روز بیٹھ کے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ قرضہ لینے جاتے ہیں, اچھا جی اتنا قرضہ ہو گیا, یہ ادھر لکھ دیتے ہیں, وہ جو لکھ دیا پیسے آگے کدھر سے آئے, اسی سنیارے کی طرح کہ اس نے جعلی کرنسی جاری کی, واپسی پہ یہ پیسہ اور پیسے سود کی طرح کھینچ کے لائے گا. یہ ہے جی, اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو سسٹم, جس کے ذریعے بینک پیسے بناتا ہے. حکومتیں نہیں بنا سکتی, بینک روزانہ بناتے ہیں بیٹھ کے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. کیوں؟ آپ کا یہ جو اسٹیٹ بینک ہے نا, یہ تقریباً آج سے 14 سال پہلے یہ حکومت کی قید سے آزاد ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب آپ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ کوئی پاکستان کا قومی ادارہ ہے. نو, یہ کوئی پاکستان کا قومی ادارہ نہیں ہے, یہ اٹانومس باڈی ہے, یہ آزاد ہے گورنمنٹ سے. مطلب آپ کو اور مجھے سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ روزانہ پیسہ بنتا رہتا ہے اور پیسے کی تعریف یہ ہے, قرض جمع سود برابر ہے منی. یہ نئی تعریف ہے پیسے کی. آپ پتہ نہیں پیسے کی کیا تعریف سمجھ. اچھا, یہ جو کرنسی نوٹ ہے نا, اس کو پہلے کہا جاتا تھا پرومسری بانڈ. یہ کیا ہے, ایک آپ کو کے ساتھ پرومس کیا گیا ہے, آپ کے ساتھ ایک پرومس, اس کو زر ضمانت کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ زر ضمانت نہیں رہی, اس کو کہتے ہیں فیٹ کرنسی. فیٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہ زر ضمانت نہیں ہے, یہ اب زر فرمان ہے. فیٹ کہتے ہیں بادشاہ کے حکم کو. بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ پیسہ ہے تو یہ پیسہ ہے, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں. یہ بادشاہ کے کہنے پہ پیسہ ہے, یہ فیٹ کرنسی ہے. یہ زر ضمانت اب نہیں رہی, یہ زر فرمان بن گئی. زر فرمان کیا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ نے اس کو پیسہ کہا ہے تو یہ پیسہ ہے, ان کی اتھارٹی پہ مان لو, ان کے کہنے پہ یہ پیسہ ہو گیا. نہ اس کے پیچھے کوئی سونا ہے, نہ یہ زر ضمانت ہے, کچھ بھی نہیں. ان کے کہنے سے سونا, ان کے کہنے سے پیسہ ہے. یہ زر فرمان ہے, اس کو فیٹ کرنسی کہتے ہیں. یہ جو امارت غربت کی بات میں آپ کو سمجھاؤں, 200 سال پہلے امیر اور غریب ممالک جو ہے نا, اگر ان کو الگ الگ رکھا جائے تو فرق کتنا تھا امارت اور غربت میں. امیر غریب سے 3 گنا امیر تھے. کتنے؟ 3 گنا. جب کلونیل سسٹم آیا, سب امیر لوگوں نے غریب ملکوں پہ قبضہ کیا, ان کا سونا کھینچ کے لے گئے, کوہ نور ہیرا آپ کا یہاں سے لے گئے, سارا کچھ جو ہے یہاں سے لے جا کے وہ انگلینڈ میں, امریکہ میں جمع کرتے رہے. افریقہ میں چاندی کے بے شمار ذخائر نکلے, وہ لے گئے. سونا کانوں میں سے نکال کے لے گئے. 1960 میں یہ جو ڈفرنس تھا, جو 200 سال پہلے تھا, کہ غریب اور امیر کا ڈفرنس 1/3 کا ہے. غریب کے پاس 1 روپیہ تو امیر کے پاس 3 روپے, اس وجہ سے وہ امیر ہے. تو کلونیل سسٹم نے 1960 تک یہ ڈفرنس پتہ کتنا کیا؟
1 और 35 का डिफरेंस हो गया, गरीब अमीर गरीब से 35 गुना अमीर हो गया। जो सूद है उसके साथ गरीब से गरीब तर और अमीर से अमीर तर होता चला गया, 35 गुना हो गया। 1960 के बाद कॉलोनियल सिस्टम खत्म हो गया, ये निजाम आ गया। अब पता कितना डिफरेंस है, अमीर गरीब से 80 गुना ज्यादा अमीर है। 80 गुना, 80% नहीं, 80 टाइम्स, 80 गुना ज्यादा अमीर है। ये आलमी मालियाती निज़ाम ने ये करके दिखाया। 1960 से इस वक्त तक इतनी जल्दी उसने ये डिफरेंस जो 1/3 का था, या वो जो कॉलोनियल सिस्टम में 1 और 35 का था, या 1 या 30 का था, अब 1 और 80 का हो गया। गरीब इतना गरीब और अमीर इतना अमीर हो गया। अच्छा, हमारे बाल लोग मगरब ज़दा नहीं होते, मगरब गजीदा होते। वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखें गरीब मुल्क जो है ना, वो तो अपनी कम हिम्मती, नाहंजारी, कम कोशी की वजह से गरीब हैं, और वो लोग इसलिए अमीर हैं कि वो काम किया उन्होंने। अच्छा, फिर यह है कि अमीर मुल्क जो है ना, हर साल गरीबों को 130 बिलियन डॉलर देते हैं इमदाद के तौर पर। अमीर मुल्क गरीबों को 130 बिलियन डॉलर देते हैं। ये पता नहीं मिलियन बिलियन का चक्कर। बिलियन किसको कहते हैं जी? 1 अरब। अरब को कहते हैं। 1 अरब 1 बिलियन होता है, मैं समझता था करोड़ होता है। अच्छा, 130 बिलियन डॉलर देते हैं, और अमदाद के खासा पैसा है ना, 130 अरब रुपए। और जो अमीरों की कंपनियां हैं, जो कारपोरेट कल्चर है, ये हर साल गरीब ममालिक के जो रिसोर्सेज को लूट के ले जाता है, वो है 900 बिलियन डॉलर। सिर्फ किस में, वो इस्तेसाल में कंपनियां लेके जाती। ऊपर जो गरीबों को कर्जे दिए जाते हैं ना, उसकी डेट रिकवरी के लिए, उसके सूद का 600 बिलियन डॉलर गरीब हर साल अमीरों को अदा करते हैं। 900 जमा 600 कितना हुआ? 15। उसके बाद जो WTO के कवानीन है ना, इस्तेसाली कवानीन, उनकी वजह से जो पैसा लूटते हैं ना, वो 500 बिलियन डॉलर लूटते हैं हर साल गरीबों से अमीर। कुल मिला के कितना हो गया? 2000 बिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर अमीर गरीबों से वापस लेते हैं, उसकी जगह 130 बिलियन डॉलर्स देते हैं। जो लोग जानते हैं कि ये जो पैसा वो भेजते भी हैं ना, वो प्रोजेक्ट्स में ऐसे भेजते हैं कि माहिरीन उनके उधर से आते हैं, तनख्वाहें लेते हैं। वो एक जो है ना प्रोजेक्ट था, उसका नाम नहीं लेता, उसमें हम जाया करते थे, वहाँ पे बहुत से लोग होते थे। एक साहब आए, इनकी जो तनख्वाह ये 50,000 रुपये है। क्या काम करते हैं? ये भिंडी के एक्सपर्ट हैं। अच्छा, भिंडियाँ लगाई हैं इन्होंने कहीं, भिंडी का एक क्यारा भी उन्होंने कभी नहीं बनाया। जाते थे गांव में, वहाँ जो औरतों ने भिंडियाँ लगाई थी उनको खड़ा करके साथ फोटो खींचते थे, रिपोर्ट बना के भेज देते थे। 50,000 रुपये पर मंथ तनख्वाह लेते थे। ये दूसरे कौन है? ये टमाटर के एक्सपर्ट है, 45,000 रुपया पर मंथ तनख्वाह। PhD की है इन्होंने टमाटर में अमेरिका से। ये कौन है? ये सब्ज मिर्च के एक्सपर्ट हैं। वो खुदा के बंदो, और गाड़ियां सारी टोयोटा की बाहर से आई, वो गाड़ी पे गाड़ी का सारा पैसा लूट के वापस ले। अब बात यहां तक पहुंची है कि नया सिस्टम एशियन डेवलपमेंट ने शुरू किया। वो क्या किया कि आपके यहाँ होती है ना वफाकी हुकूमत, उसके नीचे क्या होती है? उसके नीचे क्या होती है? जिली हुकूमत। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक वफाकी हुकूमत को बीच में नहीं लाता, सूबाई हुकूमत को बीच में नहीं लाता, बल्कि बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को कर्जे दे रहा। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं,
اب ان کو ضلعی ریاستیں کہا جاتا ہے. پاکستان کو 70 ریاستوں میں بانٹ دیا گیا ہے. پاکستان کے 70 ٹکڑے ہو چکے ہیں, اٹانومس ضلع بن گئے جن کو آئی ایم ایف, جن کو ایشین بینک ڈائریکٹ قرضے دیتا ہے, اور صوبائی حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی, وفاقی حکومت اس میں کچھ نہیں کر سکتی. ضلعی حکومت جو ہے ڈائریکٹ وہ بات کرے گی اور ان کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروائیں گے ضلعی حکومت کو. اس کو وہ ضلعی ریاست کہتے ہیں. دیر از نو مور ریاست پاکستان. 70 ریاستیں بن چکی. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تقسیم نہیں ہوگا اور یہ ہوگا, آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ 70 ریاستیں جو بن چکی. ایک ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر طاہر ابرار, ان کا نام بھی اتفاق سے طاہر تھا, تو انہوں نے یہ انالیسز رکھا تھا, وہی انالیسز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں نا, ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. وہ شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ کھاد ہے نا, کھاد جو آپ کا یہ جو سیکٹر ہے زراعت کا سیکٹر, اس میں جو کھاد استعمال ہوتی ہے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کھاد کی ایک کمپنی کھلے گی, تو اس وقت تقریباً سمجھ لیں کہ کوئی 2 ارب روپے سے یہ کام جو ہے نا سٹارٹ ہوگا. تو 2 ارب روپے سودی قرضہ اس میں شامل ہے. پہلے لیول پہ, ایک لیول پہ سودی قرضہ اس میں شامل ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بینک کے ساتھ ایل سی کھولتے ہیں, یہ ایک نظام ہوتا ہے, اس میں دوسرے لیول پہ سودی قرضہ شامل ہو جاتا ہے. پھر یہ جو کھاد ہے, اس میں خام مال کے طور پہ یہ جو گیس ہے نا, یہ استعمال ہوتی ہے, جو آپ چولہوں میں جلاتے ہیں نا, اس سے کھاد بنتی ہے. تو یہ گیس جو ہے وہ او جی ڈی سی اور یہ جو آپ کی یہ جو باقی کمپنیاں یہ بناتی ہیں, ان کا بھی سارا معاملہ بینک کی فائنینس پہ چل رہا ہے. تو وہ تیسرے لیول پہ اس میں سودی قرضہ شامل ہو جاتا ہے. پھر یہ جو پاور جنریشن ہے, انہوں نے اپنے لگائے ہوتے ہیں, پاور جنریٹر لگائے ہوتے ہیں, اس میں وہ جو فیول استعمال ہوتا ہے, پیٹرول ہے, فرنس آئل ہے, ڈیزل ہے, وہ وہ بھی سود سے چل رہا ہوتا ہے. چوتھے لیول پہ سود ہوتا ہے. پھر وہ 5ویں لیول پہ کہتے ہیں کہ ہر کمپنی جو اپنے سٹاف ممبرز ہوتے ہیں, اور خصوصاً جو ہائی اپس ہوتے ہیں, ان کو جو مراد دے رکھی ہوتی ہے, ان کے گھر میں الیکٹرانکس اور گاڑیاں اور یہ سب لیز پہ لی ہوتی ہیں, تو یہ 5ویں لیول پہ سود اس میں چڑھتا ہے. ایک ابھی کھاد کی فیکٹری کی بات کر. اچھا, پھر ایک کھاد کی فیکٹری کو ہر روز 80,000 تھیلے چاہیے ہوتے ہیں, اس کی الگ فیکٹری ہوتی ہے. یہ 6 لیول پہ سود ہے. پھر وہ کھاد کی فیکٹری سے کھاد ٹرانسفر کر کے جب کھیت میں پہنچائی جاتی ہے, تو ٹرانسپورٹیشن بھی ساری سود پہ چلتی ہے. 7 لیول کے اوپر بینک کا سود اس میں انوالو ہو جاتا ہے. ایک کھاد کی بوری فیکٹری سے لے کے اس تک پہنچے گی کھیت تک, 7 دفعہ سود لے چکا ہوگا اس میں بینک. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے کہ چیز کھاد سے تو نہیں پیدا ہوتی نا خالی, اب اس نے کپاس اگانی ہے, آپ کا کپڑا کپاس سے بنے گا, کپاس اگانی ہے, تو اس کو کیا چاہیے کہ اس کو ٹریکٹر چاہیے. ٹریکٹر بنانے والی جو فیکٹری ہے وہ بھی یہ 7 لیول طے کر کے ٹریکٹر بنائی ہے اس نے. اس کو پھر باقی جو بیج چاہیے, بیج پہ بھی اس کا اسی طرح, بیج پہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل وہ عالمی ادارہ ہے ٹرپس, اس کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ بھی انہی لیول سے چلتا ہے. پھر اس کو ٹیوب ویل چاہیے. تقریباً ایک کسان کو 7 کٹائی کے آلات چاہیے ہوتے ہیں, اس کو پیسٹیسائڈز اس کو چاہیے ہوتے ہیں, دوسرے زرعی آلات چاہیے ہوتے ہیں, تھریشر چاہیے ہوتا ہے. ہر چیز یہ 7 لیول پہ سودی قرضہ لے کر تو استعمال ہوتی ہے. تو 7 ضرب 7 ہو گیا نا, تو کتنے لیول پہ آ گیا قرضہ؟ 49 لیول پہ سودی قرضہ آ گیا. اچھا, اب کپاس کو آگے لے کے چلیں تو یہ صرف کپاس نہیں ہوتی, آگے اب اس نے کپڑا بننا ہے, تو وہ جیننگ کی ملز ہوتی ہیں, فیکٹریاں, پھر دھاگا بنتا ہے, پھر وہ سپننگ ہوتی ہے, پھر اس میں کلاتھ میکنگ ہوتی ہے, پھر اس میں فنیشنگ ہوتی ہے, پھر اس میں پرنٹنگ ہوتی ہے, پھر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. یہ 5 سٹیجز پھر اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو 49 میں آپ سمجھ لیں کہ یہ 6 سٹیجز ملا کے 55 لیول پہ سودی قرضہ لگتا ہے. کتنے لیول پہ؟ 55 لیول پہ. سودی قرضے کی شرح کیا طے کرتے ہیں آپ اور میں؟ ایوریج 10% طے کر لیتے ہیں. وہ زیادہ بھی 16% بھی ہوتا ہے, کم زیادہ بھی ہوتا ہے. 10% اگر قرضے کی سطح طے کر لیں تو آپ کا جو
کپڑا ہے اس نے 550% سود ادا کر کے یہ کپڑا بنا. کتنا؟ آپ کا یہ کتنے کا بن جاتا ہے جی ایک سوٹ؟ 2000 روپے کا. 2000 میں سے اگر 550% کپڑا سود نکال دیں، اصلاً آپ کے سوٹ کی قیمت ہے 3 روپے 64 پیسے. کتنی؟ 3 روپے 64 پیسے اس کی قیمت ہے جی. اچھا آپ صرف کپڑا پہنتے ہیں؟ نہیں، 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں جو انسان استعمال کرتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں، دوائی اس کو چاہیے. ایک تو روٹی کپڑا مکان ہے. روٹی میں بھی گھی الگ، انہی پروسیس سے گھی آتا ہے، اسی پروسیس سے چینی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ سارا آٹا آتا ہے، چینی، گھی، چاول، اسٹیشنری، ٹرانسپورٹ، بجلی، فیول. 10 بیسک کموڈیٹیز چاہیے. اس 550 کو پھر 10 سے ضرب دے لیں، کتنا ہو گیا؟ 5550 ہو گیا. ہر بندہ، آپ اور میں، اپنی انفرادی سطح پہ 5550% سود دے کے زندہ ہیں. اصل میں ہم زندہ نہیں، ہم مردہ ہیں. ایک تہجد گزار جو ہے رات کو جو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی یہ سارا سود دے رہا ہوتا ہے. اس جبر کے تحت 5550% سود ایک تہجد گزار بھی دے رہا ہوتا ہے، ایک مسجد کا امام بھی دے رہا ہوتا ہے. اور اس سیٹ اپ کے تحت جتنے ادارے چلتے ہیں، خواہ وہ آرمی ہے، خواہ وہ گورنمنٹ ہے، خواہ وہ تعلیم، خواہ وہ عبادت خانے، سب اتنا سود پے کر رہے ہوتے ہیں. آپ اور میں جو ہے نا، ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ 5500% انفرادی سطح پہ قرضہ دے کر، سود دے کر، یعنی آپ خود سوچیں کہ 2000 کا سود 3 روپے 64 پیسے اس کی اصل قیمت ہے. اصل کی اگر یہ سارے سود جتنے بھی اوپر تلے آئے ہیں یہ سارے نکال دی جائے تو اتنی اس کی اصل قیمت. تو آپ اور میں کر کیا رہے ہیں؟ اس کے لیے پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ سر اتنا سود دینے کے لیے جو پیسے جمع کرنے ہیں، آپ کے پاس کوئی فارغ وقت نہیں، نہ اللہ کے لیے، نہ رسول کے لیے، نہ دین کے لیے. جو ہے بھی وہ اتنی ٹینشن والا ہے کہ آپ اپنے دماغ کو فارغ ہی نہیں کر سکتے. فیس بک پہ ایک لطیفہ پڑھا تھا، دادا اور بیٹا پوتا بیٹھے ہوئے تھے آپس میں. تو دادے نے پوتے کو کہا، بیٹا ہمارا وقت بہت اچھا تھا، ہم 100 روپیہ لے کے جاتے تھے، پورے گھر کا سودا لے آتے تھے، کپڑے بھی لے آتے تھے. پوتے نے کہا، دادا اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہاں پہ CCTV کیمراز لگے ہوئے. کیا مطلب؟ چوری کر کے لاتے تھے. ہمارے اس 100 روپے میں سے جس میں دادا پورے گھر کا سامان لیتا تھا، اس میں سے پیسے چوری کر لیے ہیں انہوں نے. پوتا غلط سمجھا، اس نے سمجھا دادا چوری کر رہا ہے. دادے کے 100 روپے میں سے 5500% چوری کر لیے گئے. وہ 100 روپیہ نہیں رہا. اب 50,000 میں جا کے گھر کا سودا نہیں پورا ہوتا. چوری ہوئی ہے. کدھر ہوئی ہے؟ اس پیسے میں، آپ کے پیسے میں چوری ہوگی، آپ کی محنت میں چوری ہوگی. کیوں؟ ایک طبقہ ایسا ہے جو دن کو 8 گھنٹے خون پسینے سے پیسہ بناتا ہے. ایک طبقہ ایسا ہے قرض جمع سود برابر ہے پیسہ. میں نے وہ سورہ کون سی سورہ نمبر 30 ہے جی، سورہ روم، اس کی ایک آیت آپ کے لیے میں پڑھ کے تو آپ سے جو ہے نا اجازت چاہوں گا، پھر ہم اس پہ بات بھی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں، یہ سود کی حرمت کے لیے سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی وحی. اور اس میں وہ اصل بات اور بینک انٹرسٹ کا اس میں ذکر ہے. آخر پہ جو بات فرمائی، اور جو بات حضرت وہ نقی صاحب نے بھی فرمائی تھی کہ امید. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ کیا کرو گے تم پھر اتنا کچھ ہے. فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنا چہرہ، اپنا رخ
اس سیدھے دین کی طرف کر کے رکھنا. اگر تم اس سے ہٹ گئے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے ویسے ان کے ذریعے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ. اور جلدی کر لینا، یہ کام جلدی کر لینا. کیوں کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ جو پھر پلٹے گا نہیں. لا مرد لہ، اس کے بعد پھر یہ معاملہ پلٹے گا نہیں. من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ. اب ہم کیا کہیں گے؟ او جی سسٹم ہی ایسا تھا، سسٹم میں جکڑے ہوئے تھے. اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے من کفر فعلیہ کفرہ، تم میں سے جو جو کفر کرے گا، سودی یہاں کفر سے مراد سود لے، جو سودی معاملے میں. اچھا لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس جب ہے تو اب لو بینکوں سے قرضہ بھی لو، اس کے بغیر چارہ نہیں نا، وہ اپنے اوپر اس کو حلال کر لیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان سارے سخت ترین ماحول میں بھی من کفرا، جس نے سود لیا، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، فعلیہ کفرہ، اپنے ذاتی اپنے اوپر سود کو حلال کر لینے کا جو پڑے گا کیا سزا، وہ اسی پہ پڑے گی. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جو عمل صالح کرے کہ جو اس سودی معاملے سے بچ کے رہے، فَلِأَنفُسِهِمْ، تو اپنے لیے یمہدون کس سے؟ مہد سے. وہ اپنے لیے خود ہی جنت میں بچھونے بچھا رہے ہیں. اب آخری بات یہ ہے کہ کیسے بچا جائے. سر بچنے کا بڑا اہم بات یہ ہے کہ زندگی کو جتنا سادہ کر لیں، کبھی خواہشات کی طرف مت جائیں، ہمیشہ بیسک نیسیسٹیز کو وہ بھی کم سے کم استعمال کریں، تو آپ سود سے کے شکنجے میں کم آئیں گے. چھوٹیں گے نہیں، کم آئیں گے، اور سود سے شعوری طور پہ بچیں گے. اللہ برکت عطا فرمائے گا. یہ جو چیز خریدی جاتی ہے نا، اس پر پیسہ خرچ کرنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے آپ سے 3 دفعہ کوشچن کرو، کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں؟ کیا یہ میری بیسک ضرورت ہے؟ کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کو اندر سے جواب آئے نو، کوئی بیسک ضرورت وغیرہ نہیں، مت خریدو اس کو، مت خریدو اس کو. ہر وقت کولگیٹ کے اشتہار چلتے رہیں گے، وہ کہے گا خریدو خریدو خریدو، مسواک سے کام چل جائے گا، 8 آنے کی مسواک سے. لیکن وہ آپ کو 150 روپے کی 200 روپے کی ٹیوب خریدوا کے رہے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا سے دور رہو، اور میڈیا سے دور رہو گی تو سوچ بنے گی، ورنہ تو وہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے سارا دن اور رات، تم نے یہ خریدنا ہے، کیونکہ تم کنزیومر ہو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہودی کہتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں کہ یہ بندے تو نہیں ہیں، یہ تو گوئمز اور جینٹائلز ہیں. اصل میں وہ صحیح کہتے تھے، انہوں نے ہمیں گوئمز اور جینٹائلز بنا دیا ہے. ہم 3 روپے 64 پیسے کا کپڑا 2000 روپے میں لے کے پہنتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں حیوان بننا پڑا نا. ہم ایک اقتصادی حیوان بن گئے تب ہم نے یہ سوٹ پہنا، انہوں نے ہمیں بنا دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سودی نظام میں یہ بات ہے کہ کسی یہودی سے کوئی بینک سود نہیں لے سکتا، اگر لے گا تو اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. وہ خود انسان ہے، ابھی تک آپ کو اور مجھے انہوں نے جانور بنا دیا، ہمیں اقتصادی حیوان بنا دیا. آپ خود اقتصادی حیوان سے اب انسان بننے کی کوشش کریں. جتنی آپ کنزیوم کریں گے، جتنا آپ جو خرچ کریں گے، اتنی آپ کی اقتصادی حیوانیت بڑھتی چلی جائے گی. جتنا کم خرچ کریں گے. اور پھر دوسری بات کہ اب آپ نے اس سسٹم کو سمجھ کر اس کے خلاف جدوجہد کرنی. برائی کو دیکھو، سب سے پہلے اسے دل میں برا جانو، ورنہ پھر اس کے خلاف زبان کھولو، پھر اس کو ہاتھ سے روکو. ابھی آپ میں اور مجھ میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اتنی لمبی زبان جو اللہ نے دی، ہم ایسے اس کو گھنٹہ گھنٹہ چلا سکتے ہیں. اس کو تو استعمال کرو نا یار اس کے خلاف. اس دماغ کو اور پٹیاں پڑھانے کے بجائے یہ سود کا نظام تو سمجھو نا. سمجھ کے اپنے آپ کے ارد گرد جو اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کم از کم ان کو ضرور پتا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کیوں جانور بن گئے.
ہمیں کیوں جینٹائلز اور گوئمز کہا جاتا ہے؟ ہم اقتصادی جانور ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.